اچھا جی، صاحب نسبت کون ہے؟ کیا چیز ہے یہ نسبت؟ یہ لفظ آپ سنتے ہیں فلاں عالم دین، فلاں صاحب، فلاں بزرگ، وہ بڑے صاحب نسبت ہیں، یہ ایک لفظ سنتے ہیں آپ، ہاں جی، یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو نسبت ایک کیفیت ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ سینہ بسینہ چلتے چلتے آج کے دن تک یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ اور کوئی آدمی جب تک کسی صاحب نسبت سے نہیں جڑے گا اس کو نسبت حاصل نہیں ہوگی، جتنی مرضی وہ عبادات کر لے، جہاں مرضی چلا جائے، ہاں جی، صاحب نسبت نہیں بنے گا جب تک کسی صاحب نسبت کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ اب دیکھو، علم جو ہے یہ صورت علم، یہ لفظ جو ہے نا علم، یہ صورت علم ہے، اور حقیقی علم جو اس سے حاصل ہوتا ہے، جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ حقیقی علم ہے۔ پیاس ایک لفظ ہے، لیکن جب پیاس لگتی ہے تو وہ اس کی کیفیت ہے، پھر پتہ چلتا ہے، ہاں جی۔ تو اسی طرح علم اور توحید، رسالت، اور اسی طرح جنت، دوزخ، قیامت کا علم، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جی، یہ الفاظ ہیں، اور ان الفاظ سے جو کیفیت انسان پہ وارد ہوتی ہے وہ نسبت ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کو نہیں، بڑی قیمتی بات ہے، تو اس کو دل میں بٹھاؤ۔ تو الفاظ اور چیز ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اور چیز ہے۔ تو دیکھو، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، عظمت صحابہ ہے، اسی طرح قیامت کا علم ہے، جنت کا علم ہے، دوزخ کا، یہ سارے کے سارے یہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ نسبت ہے۔ ہر انسان پہ ایک کیفیت وارد ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ بیان سن رہے ہیں، آپ پر ایک کیفیت وارد ہوئی ہے، آپ بیان نہیں سن رہے تو کوئی کیفیت نہیں تھی، سمجھ آئی نہیں؟ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس کان سے گیا اس کان سے گیا، کوئی کیفیت نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام واضح فرما رہے تھے، ایک صحابی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ رونے لگ گئے۔ بعض صحابہ نے منع کیا، آپ پھر بھی روتے رہے۔ حضور نے فرمایا نہ روکو، ان کو رونے دو۔ انہوں نے جس طرح توبہ کی ہے، اگر اس کو پورے مدینے پہ تقسیم کیا جائے، اللہ سارے مدینے کو بخش دیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے نسبت، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیفیت جو انسان پہ وارد ہو، اور یہ کسی صاحب نسبت سے ملتی ہے، یہ خالی عبادت سے نہیں ملتی۔ جو مرضی آپ کر لیں، تو آپ اچھے انسان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن صاحب نسبت وہ ہوگا کہ جو کسی نسبت والے کے ساتھ ملے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور بھی دیکھا جہاں پر سبھی صاحب نسبت تھے، محتمم سے لے کر ایک چپڑاسی تک، تمام کے تمام صاحب نسبت تھے، ہم نے وہ دور بھی دیکھا۔ تو آج چونکہ ہر طرف قیت الرجال کا دور ہے، اب تو ماشاءاللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، علامے بھی بہت ہے، فلامے بھی بہت ہیں، ہیں جی، بڑے بڑے اسکالر سب کچھ ہیں، لیکن کوئی اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات سنا دے جس سے دل پر ایک کیفیت وارد ہو جائے، یہ بہت کم ہے، یہ کہیں کہیں خال خال آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال آج کی اس گفتگو میں یہ بات آپ کو سمجھائی کہ یہ لفظ لوگ بولتے ہیں زیادہ تر، فلاں آدمی جو ہے وہ صاحب نسبت ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب نسبت وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے، اور یہ ختم کیسی ہوتی ہے؟ جب اپنے مرشد سے آپ بدگمان ہوں گے، اس کو علم ہو یا نہ ہو، آپ کی نسبت ختم ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے۔ جب بدگمانی آ گئی، اور یہ سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ کو فیض مل رہا ہے، کبھی اس سے بدگمان نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ لوگ بچ گئے جو بھی تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب جوڑا جوڑا تھے، تو ایک بزرگ بیٹھے اکیلے ہی۔ پہلے یہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، تو امت محمدیہ میں ممانعت اب نہیں آ سکتا، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بازو پکڑ لیا۔ ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی بتاتا ہوں، جان بخشی کی ضمانت دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ یہ جو لوگ کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہیں، ان کو آپ سے بدگمان کر دوں، بس بدگمان ہونے کی دیر ہے تو یہ آپ کے فیض سے محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جب آپ بدگمان ہوئے بس آپ فارغ ہو گئے۔ اب بدگمانی شیطان ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، کوئی بات ایسی دیکھی جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیز حضرت کو نہیں کرنی چاہیے، مثال کے طور پر کوئی آپ کا مرشد اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کہیں جی اس کو کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، کیا معلوم وہ اٹھ ہی نہ سکتا ہو، ہیں جی، یا اس کے لیے جائز ہو وہ چیز۔ تو اس لیے اپنے مرشد سے جہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے، کبھی بدگمان نہ ہونا۔ اگر آپ بدگمان ہو گے، نسبت آپ کی ختم ہوگی، بالکل آپ روٹین میں آ جائیں گے، پھر فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے
صاحب نسبت وہی ہے جس کے اوپر ایک خاص کیفیت وارد ہے. ہاں جی، وہ کیفیت اب لفظوں میں تو نہیں بیان کی جا سکتی نا جی. دیکھو آم کی مٹھاس کی ایک کیفیت ہے، گڑ کی مٹھاس الگ ہے، چینی کی مٹھاس الگ ہے، انگور کی مٹھاس الگ ہے. آپ مجھے کہیں جی آپ ایسی تعریف کریں ساری مٹھاسیں آ جائیں، ساری آ ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ لذت ہے. تو وہ تو جب آپ کھائیں گے اور آپ پر جو وہ کیفیت وارد ہو رہی ہے یہی تو نسبت ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا انگور کی مٹھاس کیسی ہے، ہاں جی، آم کی مٹھاس کیسی ہے، کنو کی مٹھاس کیسی ہے، گڑ کی مٹھاس کیسی ہے، چینی کی مٹھاس کیسی ہے. ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اپنا ٹیسٹ ہے جی. تو جی آپ بتائیں جی کشتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جی میں دسن لگا سا بھی اسی کوئی بھی کشتہ مارے نا جی، جس بوٹی چ رکھتے ہیں وہ جہے اثرات ہوں نا وہ اپنی حیثیت ختم کر کے وہ اثرات لے لینا تو اپنا چیز آ جاتی ہے. صحیح. پانی ابھی ڈالا؟ اچھا ٹھیک. چلیں جی. میرے حضرت جی نے ایک جمعے کی نشست میں ہمیں بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے 4 مقصد تھے. نمبر 1 قرآن پڑھانا، نمبر 2 قرآن کے احکامات سکھانا، نمبر 3 نبی کی سنت اپنانا، نمبر 4 تزکیہ نفس. مقاصد بعثت نبوت، آپ کی آمد کے کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ ہم نے تو یہ مقصد بنا لیا کہ حضور تشریف لے آئے، گلیاں سجا دیں، بازار سجا دیں، جلوس نکال لیں، ہاں جی، اور جناب دعوتیں کر لیں، محفلیں کر لیں. بھائی یہ حضور کی آمد کا مقصد نہیں ہے. حضور کی آمد کا مقصد اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے 4 مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت بذات خود مقصود ہے. بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے لو جی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، کوئی کہے گا خالی پڑھنے کا کیا فائدہ. خالی پڑھنا بذات خود مقصود ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی اس کی میں نے تفصیل اس بیان میں پوری بتائی تھی کہ اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور قرآن کی تلاوت آپ کریں. تو دوسرے نمبر پر جو حضور کی آمد کا مقصد ہے وہ قرآن کا سمجھنا ہے. قرآن کا سمجھنا. حضرات صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضور سے اس کا مطلب سمجھتے تھے. حضور بتاتے تھے اس آیت کو فلاں سپارے میں، فلاں صورت میں، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد وہاں پر اس کو رکھو. اور پھر صحابہ اس کا مقصد پوچھتے تھے، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا حکم ہے اس کے اندر. حالانکہ وہ عربی دان تھے لیکن اس کے باوجود پوچھتے تھے. آج جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے تفسیر لکھ دیتا ہے. ہاں جی، جس کو دیکھو وہ 3-4 تفسیریں سامنے رکھ لیں اور پھر جناب ان کا مطالعہ کر کے اپنی مرضی سے ایک تفسیر کر دی. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، جو بالکل غلط ہے. تفسیر وہ معتبر ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ملے گی، کیونکہ پہلے مفسر وہ ہیں اس امت کے. ہر آیت کا مطلب و مقصد حضور سے انہوں نے پوچھا ہے. تو جو تفسیر اس سے ملے اس کی وضاحت کے اندر آ جائے تو اس کی بات تو مان لی جائے گی، لیکن جو اس کے مقابلے میں آ جائے چاہے لکھنے والا کوئی بھی ہو وہ بالکل رد ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو حضور کی آمد کا دوسرا مقصد ہے قرآن کا سمجھنا. اور حضور کی آمد کا تیسرا مقصد ہے حکمہ، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کی آمد کا تیسرا مقصد ہے کہ ہم غیروں کے طریقے چھوڑیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ آ جائیں. زمانے کا رسم و رواج حضرات صحابہ کرام کے سامنے بھی تھا، زمانے کا کلچر حضرات صحابہ کرام کے سامنے بھی تھا، لیکن انہوں نے نہ کسی کلچر کو اپنایا نہ کسی رسم و رواج کو اپنایا. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا. بس یہ دیکھا کہ حضور کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پہ چلے وہ. تو حضور کی آمد کا یہ تیسرا مقصد ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب ختم، صرف حضور کا طریقہ. اور حضور کی آمد کا چوتھا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاکیزہ بنانا. الحمدللہ یہ جو تزکیہ کا کام ہے یہ خانقاہوں میں ہو رہا ہے. ہاں جی، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی والے فرمایا کرتے تھے تبلیغی جماعت سے، مدارس سے اور علماء سے، ان سب سے جو ہے اعمال کا وجود ملتا ہے اور فرمایا اللہ والوں کی صحبت سے اعمال کا قبول ملتا ہے. سمجھے؟ تو یہ سب لازم ملزوم ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ غیر ضروری نہیں، سب کے سب ضروری ہیں. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو وَيُزَكِّيهِمْ والا جو کام ہے الحمدللہ یہ خانقاہوں کے اندر ہے. تزکیہ. اب تزکیہ کن چیزوں کا؟
قرآن پاک میں حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ۔ اب ظاہری تو آپ سمجھتے ہیں، بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی، یہ وہ گناہ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اب ایک وہ گناہ ہے قرآن کہہ رہا ہے باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب وہ باطنی گناہ کیا ہیں؟ وہ باطنی گناہ یہی ہیں جن کا تزکیہ کرنا ہے۔ باطنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے تکبر، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، ایٹمی گناہ۔ جب ایٹم بم چلتا ہے کچھ نہیں بچتا، اور جس انسان کے دل کے اندر تکبر ہے فرمایا اس کا کوئی عمل نہیں بچتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس انسان کے دل میں رائی کے دانے، اب رائی کیا، یہ سرسوں کا دانہ ہے، اگر اتنا بھی تکبر ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اب تکبر کی پھر آگے کئی قسمیں، کئی شاخیں ہیں اس کی۔ اب کسی کو علم کا تکبر ہے، اب کسی کو دولت کا تکبر ہے، کسی کو اپنے حسن کا تکبر ہے، کسی کو برادری کا، کسی کو پارٹی کا، اور بعضوں کو اپنے عمل کا بھی تکبر ہے۔ ہم تو بڑے نیک ہیں جی، ہم تو یہ ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں مجموعوں کے اندر، فلاں نے برا کیا، فلاں نے برا کیا، فلاں نے برا کیا، اور آخر میں اپنا کہے کہ میں نے پھر یہ اچھا کیا۔ تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے ابھی؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ آج یہ سیاستدانوں کے چونکہ وہ الیکشن کے معاملات ہیں نا، آج کل چل ہی یہ رہا ہے جہاں پر بھی جائیں گے، جہاں جس کے جلسے میں بھی جائیں گے وہ سب کی نفی کرے گا، سب کو برا کر کے آخر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے گا۔ وہ کیا کہا بہادر شاہ ظفر نے، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، اس کو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگاتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اس کے اپنے عیبوں کے پیچھے لگاتے ہیں، اس کو اپنی فکر پڑتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں کا آپ نے تھوڑی حساب دینا ہے، نہ آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، آپ سے تو آپ کے گناہوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو اپنے عیبوں کی اور اپنے گناہوں کی فکر پڑ گئی۔ تو تکبر یہ ایٹمی گناہ ہے۔ اب اس کی بڑی قسمیں ہیں، اب اسی سے نکلے گا حسد۔ پھر اب حسد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ نیکیوں کو ایسے جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے فرمایا آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اب دیکھو یہ کہ کافروں کی نیکیاں ہوں گی یا وہ کوئی منافقوں کی یا مشرکوں کی، وہ ہمارے مسلمانوں کی نیکیاں ہیں۔ جب آپ حسد کریں گے کسی کے اوپر، تو حسد کیا ہے؟ خدا کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ ام تحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ اس لیے حسد کر رہے ہیں خدا نے اس پہ فضل کیوں کیا؟ اچھا اللہ کا فضل تمہاری چاہت کا محتاج ہے؟ تم کون ہوتے ہو خدا کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والے؟ تمہیں کس نے یہ حیثیت دی ہے؟ اللہ جس پہ چاہیں جب چاہیں فضل کر دیں۔ اللہ کسی کی قابلیت نہیں دیکھتے، بس اس کے ہاں تو قبولیت ہے جس کو وہ قبول فرما لیں۔ تو اس لیے حاسد جو ہے، باقی اس کی چونکہ قسمیں ہیں، میں اکثر اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ حسد جو ہے یہ بھی ایک باطنی گناہ ہے، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا ہے جی، لیکن وہ بیٹھا سارا دن کوڑ رہا ہے۔ دکاندار کو دکاندار سے حسد ہے، مولوی کو مولوی سے ہے، ہاں جی، دیندار کو دیندار سے ہے، ہاں جی۔ حضرت مولانا جلال قاسم مرحوم ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی ایک خطبات کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، کہنے لگے اگر ان گل تطوروں کی اور کوئی نہیں سنتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور مولوی یہی کہتے تھے جی حضرت کی سب بیان سنتے، میں ہمارا کوئی نہیں سنتا، تو حضرت نے فرمایا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، اب تمہاری کوئی نہیں سنتا تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب حسد کی بھی بڑی قسمیں ہیں، بعضوں کو نیکیوں پر بھی حسد ہو جاتا ہے کہ یار قرآن بھی کیوں پڑھتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ فلاں کیوں کرتا ہے۔ سمجھ کے بات کرنی، تو حسد نہیں کرنا ہے، اور جس چیز پہ آپ نے حسد کیا وہ آپ کو ملنی بھی نہیں ہے کبھی، ہیں جی۔ آپ حسد نہیں کریں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر آپ نے حسد کیا تو یہ خدا کی تقسیم پہ اعتراض ہے، پھر وہ کبھی نہیں ملے گی۔ تو اب یہ حسد باطنی گناہ ہے، اور آج یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے اندر۔ ہماری مولانا رفیع عثمانی صاحب فوت ہو گئے نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگا یہ مذہبی جماعتیں کیوں تقسیم ہوئی؟ ہاں جی، چلو سیاسی جماعتیں تو تقسیم ہونا سمجھ آتی ہیں، مذہبی کیوں تقسیم ہو گئی؟ ان کے تقسیم ہونے کی وجہ بھی یہی حسد ہے، کیونکہ ایک صدر جنرل سیکرٹری فلاں فلاں بن گیا، اب عہدے تو خاص اب اور تو ہو نہیں سکتے، انہوں نے کہا چلو ایسے کرو جماعت ہی ایک اور بنا دو تاکہ اور صدر بن جائے اور بن جائے۔ اب وہ بن گئے، اب اور اٹھے، انہوں نے کہا جی صدر تو ہمیں ہونا چاہیے، ہاں جی۔ اب ان جماعتوں میں یہ جو پرانے بیٹھے ہیں یہ تو گھسنے نہیں دیتے، وہاں ایک جماعت اور بن گئی، چلو جی، پھر آگے سے سلسلہ چلتا گیا۔ تو اصل بیماری پیچھے کیا ہے؟ حسد۔ اور مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نور اللہ مرقدہ نے لطیفے کے طور پہ بات لکھی تھی، فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ 10 بوریاں تھیں اس کے پاس کل حسد کی، تو وہ گزرا تو آگے علماء کی جماعت بیٹھی تھی تو انہوں نے حملہ کر دیا، 9 بوریاں چھین کے لے گئے، ایک بچی شیطان کے پاس جو اس نے پوری امت میں تقسیم کی، اور باقی جو 9 بوریاں تھیں وہ دینداروں نے علماء نے سب نے آپس میں بانٹ لی، سب
حاسد مزاج بن گئے. حالانکہ یہ تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم فریق نہ بنو، رفیق بنو ایک دوسرے کے. بڑے ادارے والا کہے یہ چھوٹا بھی ہمارا ہی ہے، چھوٹے والا کہے وہ بڑا بھی ہمارا ہی ہے. ہاں جی، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرو. جس کام سے آپ کو مناسبت ہے، کسی کو تبلیغ سے مناسبت ہے تو وہ جہاد والوں کی مخالفت نہ کرے، سیاست والوں کی مخالفت نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یہ ہی دین ہے. ہاں جی، اگر یہ ہی دین ہے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. ہاں یہ دین کا اہم حصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، کون انکار کرتا ہے. لیکن دوسروں کے کاموں کی نفی نہ کریں. جو اذان دے رہا ہے، مؤذن ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ہاں جی، اور اسی طرح جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو فقہ پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر. اور یہ سارے دین کے شعبے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے. تو فرمایا دوسروں کے کاموں کی نفی نہ کرو، دوسرے کے کاموں کو سراؤ جو جتنا کام کر رہا ہے. تو باقی جس کو جس سے مناسبت ہے، اب دیکھو ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، اس کو اس سے مناسبت ہے تو یہ دین ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے خلوص کے ساتھ. ہاں جی، آپ کو تبلیغ سے مناسبت ہے، کسی کو جہاد سے مناسبت ہے، کسی کو سیاست سے مناسبت ہے، اسی طرح کسی کو تدریس سے مناسبت ہے، ہاں جی تصنیف سے مناسبت ہے. تو جس کام سے آپ کی مناسبت ہے آپ دل و جان سے وہ کریں، لیکن دوسروں کی نفی نہ کریں. ہمارے پچھلے دنوں یہاں ڈویژن سائیوال کا ایک علماء کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں خواجہ صاحب کے بیٹے تشریف لائے تھے. تو انہوں نے بھی یہی بات فرمایا آج سارا فضیلتوں کا جھگڑا ہے، یہ ہمارا اصل کام تو ہمارا ہے فضیلت والا. فرمایا اہمیت کی بات ہے، فضیلت کی بات نہیں. سب کو اہمیت دیں. لڑائی ختم ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. ایک کشتی کے آپ سوار ہیں، کوئی آگے بیٹھ گیا، کوئی پیچھے بیٹھ گیا، کوئی بیچ میں بیٹھ گیا، کوئی دائیں بیٹھ گیا، کوئی بائیں بیٹھ گیا. فرق کیا ہے؟ اب تم لڑائی شروع کر دو، تم آگے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ ادھر تو میں نے بیٹھنا تھا. آگے والا لڑائی شروع کر دو، دائیں طرف کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ ایک ہی کشتی، ایک ہی منزل پہ جانا ہے سب نے. تو اس لیے آج یہ حسد کی بیماری بہت عروج کے اوپر ہے. تو اس لیے اپنے دلوں میں کبھی حسد نہ لائیں کسی بھی مسلمان پر، ورنہ اس نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے. جہاں آپ کھڑے ہیں اگر آپ نے حاسدانہ مزاج نہ چھوڑا تو جہاں کھڑے ہیں وہاں سے بھی نیچے گریں گے. شیطان نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر، تو کیا شیطان کو یہ مقام مل گیا پھر؟ اچھا، جہاں کھڑا تھا وہاں سے گرا نیچے کہ نہیں گرا؟ گر گیا وہاں سے. تو اس لیے یہ ایک شیطانی عمل ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ چھوڑو اور باطنی گناہ چھوڑو. یہ ہیں وہ باطنی گناہ جن کو ہم چھوڑتے ہی نہیں، جن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اب آ جائیں اس کے بعد آگے نفرت، کسی مسلمان سے نفرت رکھنا، تو یہ بھی باطنی گناہوں میں ہے. اب ہمیں نفرت ہے، ذرا سی بات ہوگی، ذرا سی رنجش ہوگی پڑوسی کے ساتھ، ذرا سی رنجش ہوگی رشتہ دار کے ساتھ، ذرا سی رنجش ہوگی کسی دوست کے ساتھ، دل میں رکھ کے بیٹھیں. اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سے لوگوں کو آپ یہ بات کہتے ہوئے سنتے ہیں نا جی، ٹائم آلن دے پھر دساں گے، آنے دو ذرا میری داڑھ کے نیچے. کیوں جی سنتے ہیں؟ یہ نہیں سنتے؟ جب آئے گا تو پھر بتائیں گے اس کو، ذرا آنے دو، ٹائم آنے دو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کیوں دل میں لے کے پھرتے ہیں؟ ہاں جی، رات گئی بات گئی، بس بات ختم ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. تو دوسروں کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں، بغیر معافی کے بھی معاف کرنے کا مزاج بنائیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیاروں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے قصور معاف کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن اعلان ہوگا کون ہے جنہوں نے میرے بندوں کے قصور کو معاف کیا. تھوڑے سے بندے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر توبہ کے ہم نے تم کو معاف کر دیا. یہ تو میری شان تھی کہ بندوں کو معاف کرنا، اور تم نے میرے بندوں کو میری رضا کے لیے معاف کیا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے. تو یہ عمل بہت بڑا ہے لیکن ہے تھوڑا سا مشکل معاف کرنا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سے نفرت یہ ایک باطنی گناہ ہے. اسی طرح اب آگے آ جائیں، حرص ہے، مال کمانا. اسلام جو ہے پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن پیسے کی حرص سے منع کرتا ہے. اب حرص کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہاں جی، پھر انسان کی نمازیں قضا ہوگی. اذان ہو رہی ہے، اب حرص پڑی ہوئی ہے، نہیں جی کوئی نہیں، یہ 4-5 گاہک جو ہے نا بھگتا لیں، پڑھی لینی ہے نماز، چلو 2 رکعتیں رہ جائیں گی، پھر کیا ہو جائے گا؟ اس مسجد میں نہ ملی تو ادھر چلے جائیں گے، چلو کوئی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، یہ جو 10-20 گاہک ہے یہ تو بھگتاؤ. یہ حرص ہے. اس حرص نے آپ کو نمازی سے بے نمازی بنایا، دینداری سے بے دینی کی طرف لے گیا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن حلال سے آپ حرام کی طرف بھی چلے جائیں گے، کیونکہ حرص جو ہوئی اور آ جائے اور آ جائے. تو اس حرص سے منع کیا. مسلمان کی جو زندگی ہے یہ صبر اور شکر کی زندگی ہے، اور کافر کی جو زندگی ہے وہ حرص اور ہوس کی زندگی ہے. تو اس لیے مسلمان کو حرص اور ہوس یہ زیب نہیں دیتی. اس لیے حرص وغیرہ یہ چیزیں کبھی بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے. مل گیا شکر الحمدللہ، نہیں ملا تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا. اسی طرح بے جا لالچ جو ہمارے
دلوں کو لگا ہوا ہے. ہاں جی, کسی نے آگے بتا دیا جی اس کام میں بڑا فائدہ ہے, وہ شروع کر دیا. ابھی وہ پایا تکمیل نہیں پہنچا, ادھر سے کو آگے لو جی فلاں کام میں بڑے چھکے لگے ہیں, وہ آپ کے پاس پیسے یہ کر وہ کر لیا جی. اب وہ ادھر سے آ گیا جی حضرت جی یہ کام بڑا اچھا آپ یہ کر, وہ شروع کر دیا جی. یہ کیا فضول حرکت ہے. میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک نوجوان ہے, حضرت میں انگلینڈ جا رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں, وہاں میرا کاروبار خوب چلے اور خوب پاؤنڈ کماؤں اور مزے کروں. حضرت نے مسکرا کے فرمایا جب آپ انگلینڈ پہنچے نا, جو انگلینڈ میں اللہ میاں ہیں ان کو میرا سلام کہنا. انہوں نے کہا جی اللہ میاں تو وہی ہے جو ادھر ہندوستان میں ہے, تو میں رزق تو اس نے دینا, وہ ادھر خاک چھاننے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس نے آپ کو امیر بنانا ہے تو ادھر ہی بنا دے گا, توکل تو کرو اس ذات پہ اوپر. اور اگر نہیں بنانا تو کتنے لوگ وہاں گئے, وہاں سے بھی خالی ہاتھ آ گئے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے بے جا لالچ کر کے کبھی اس کام میں ٹانک پھنسا لو, پھر اپنی زندگی کا سکون ختم, راتوں کو نیند نہیں آتی, پھر جناب وہ حساب کتاب مینٹین نہیں ہوتا. تو اتنے الجھنوں میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو ایک آدھا کام آپ نے کیا ہے حلال طریقے سے, اس میں محنت کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اسی میں فضل فرما دیں گے. جو آپ کے بختوں کا مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہاں جی, تو یہ ہے باطنی گناہوں کی لسٹ. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہی ہے, تزکیہ نفس, اندر کا پاکیزہ بنانا. اور ایک بزرگ نے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی نا کہ جنت تو صرف ایک قدم پر ہے. ایک قدم رکھو نفس کے اوپر اور اگلا قدم تمہارا سیدھا جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفس کو دبا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جنت کے اندر ہے. تو یہ جو خواہشات نفس کا دبانا یہی تزکیہ نفس ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اب بظاہر ہمارے یہاں میں نے جسے شروع میں کہا نا کہ یہ جو تکبر ہے یہ 8ویں گناہ. اب الفاظ تو بڑے بولتے ہیں لوگ, ہاں جی میں تو عاجز فاجز ہوں, بندہ ہے حقیر فقیر پرتقصیر, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب لفظی ہے, کچھ نہیں ہے. اندر اپنے آپ کو کوئی ابن تیمیہ سمجھ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو جناب علامہ سمجھ رہا ہے, کوئی فلامہ سمجھ رہا ہے, اور زبان سے صرف کہہ رہا ہے. ہاں جی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ جب ایسے الفاظ بولتے ہیں نا جی میں تو جی بڑا ایسا ہوں فلاں ہوں, تو حضرت فرماتے ہیں ذرا سنجیدہ ہو کے کہہ دو واقعی ہو تم ایسا ہی جو تم کہہ رہے ہو. کیونکہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے نا کہ آپ آگے سے تعریف کریں, نہیں جی نہیں آپ تو ماشاء اللہ امام ہیں جی, آپ تو عالم ہیں جی, آپ تو بڑے بزرگ ہیں جی, آپ تو بڑے نیک ہیں جی. ہیں جی, وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ آگے سے اس کی تعریف شروع کریں. فرمایا اگر تم نے جانچنا تو آپ بھی آگے سے کہاں جی بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ ویسے ہیں, بلکہ میرے خیال میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. پھر فرمایا اس کے چہرے کا رنگ دیکھنا. ہے جی, ایسے نہیں, ان کو حکیم الامت علماء نے ان کو لقب دیا ہے, وہ مرض کو اسی وقت پکڑ لیتے تھے, فوری سمجھ جاتے تھے. ایک قاری صاحب نے حضرت کو خط لکھا, حضرت مجھے اپنے قرب و جوار میں کوئی پڑھانے کی جگہ بنا دیں. ہیں جی, حضرت نے جوابی خط لکھا کہ ہمارے قرب میں فقط جوار ہی ہے, جبکہ آپ متلاشی ہیں انڈے اور پراٹھوں کے, وہ یہاں نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ مطلب یہ تھا کہ حضرت اپنے مریدوں کے ہاں میری کوئی جگہ بنا دیں گے, وہاں اچھی تنخواہ ملے گی, میری بڑی ٹھاٹ باٹ ہوگی, عید بھی ملے گی. تو حضرت ایک جملے میں ہی سمجھ گئے. ہیں جی, حضرت اپنے قرب و جوار میں کوئی جگہ بنا دیں پڑھا دیں گے. حضرت نے فرمایا ہمارے قرب میں فقط جوار ہی ہے جی, اور آپ متلاشی ہیں پراٹھوں کے انڈوں کے, جوار پر تو آپ گزارا نہیں کر رہے. تو فرمایا ہمارے قرب میں تو یہی ہے. اسی طرح حضرت سے کسی نے کہا حضرت مجھے سینے سے لگا لیں تاکہ انوار و برکات جو ہیں وہ میرے سینے میں منتقل ہو جائیں. حضرت نے فرمایا بھی میرے سینے سے لگ کے کیا کرو گے, اس میں تو بلغم ہے, وہ لے کے کیا کرنی ہے آپ نے. میں یہ جاہلانہ ایک سوچ ہے. فرمایا انوار و برکات تو اعمال کے اندر ہیں, وہ نیک اعمال آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں جی, خالی سینے سے لگا لیں اور جناب برکات منتقل ہو جائیں. میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرات صحابہ اکرام اور اتنے جو حضرات ہیں, پھر ان سے بڑا تو اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. ہر کافر کو سینے سے لگاتے اور اس کو مومن بنا کے جناب پیچھے کر دیتے. میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلیں جی, بہرحال بات دور نکل گئی. قرآن پاک میں فرمایا وَضَرُوا, بھائی حضرات سونا نہیں ہے. ہمارے جماعت والے احباب اٹھائیں ان کو, یہاں سونا منع ہے. ہاں جی, یہ تو مریدین ہیں, میں تو ان کے کان پکڑا دیتا ہوں, پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ وہ نہیں ہے, ہم فضائل والے نہیں ہیں, ہم تو ڈاکٹر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں روحانی ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, تو اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ بچے گا یا زندہ رہے گا, اس نے آپریشن کر کے چھوڑنا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ خانقاہوں کے یہاں رش نہیں ہوتے, خانقاہوں کے یہاں جو آتا ہے وہ سنورتا ہے. تو یہاں پر نہ ظاہری طور پہ سونا ہے نہ اندر سے سونا ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ چلو کچھ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے, سیکھ جائیں گے. تو کہا تو آپ تو آرام سے سو گئے, یہاں پتہ نہیں وہ سونے کے لیے بلایا آپ کو. سونا نہیں ہے, ہم نے تو یہ اندر کو جگانا ہے. اگر اس میں کوئی دم خم ہے تو آپ اوپر سے ہی سو گئے تو پھر تو کام ہی سارا ختم ہو گیا.
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے 4 مقصد ہیں: قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا سمجھنا، آپ کا طریقہ سنت آپ کی، اور نمبر 4 تزکیہ نفس، اس اندر کو پاکیزہ بنانا، جتنے بھی یہ باطنی گناہ ہیں ان سب کو چھوڑنا، یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے۔